السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عام انتخابات کے حوالے سے ابھی بھی کنفیوژن برقرار ہے کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا ڈیلے ہوں گے۔ اس حوالے سے مختلف تھیوریز مختلف جماعتوں میں مختلف حلقوں میں چل رہی ہیں۔ میں چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے آیا ہوں، کوئی آدھے گھنٹے کی تفصیلی میٹنگ تھی اور گپ شپ تھی ایکچولی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ۔ انہوں نے کچھ چیزیں کلیئر کی ہیں، کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ انہوں نے ایک بات تو کلیئر کی ہے۔ میں نے ان سے سوال پہلا یہ کیا کہ میں نے کہا الیکشن کرا رہے ہیں پھر وقت پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں، الیکشن کمیشن تیار ہے۔ کل سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بھی بلایا تھا کچھ صحافیوں کو، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے۔ اور کل پھر خبریں آئیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فنڈ بھی جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے، 42.5 ارب یعنی 42.5 ارب روپے کی منظوری دی ہے انتخابات کے لیے۔ 10 ارب روپے پہلے مرحلے میں کوئی دیں گے، اس طرح کی خبریں آئی ہیں، یعنی فنڈز بھی حکومت نے جاری کر دیے ہیں۔ حکومت ایک بات جو نوٹ کرنے والی تھی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کے رہنما یہ کچھ دنوں سے متواتر صبح شام ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی اس پر اپنے ریزرویشن شو کیے کہ جب وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ وقت پر انتخابات ہوں گے، ایک دفعہ کہہ دیا بس بات ختم۔ لیکن اس کے بعد نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے باقی رہنما تواتر کے ساتھ اور صبح و شام ایک بات ریپیٹ کریں، غیر ضروری طور پر بیانات دیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، الیکشن ڈیلے ہونے نہیں دیں گے، اور الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کے بیانات تواتر کے ساتھ ہر دوسرا بندہ دے رہا ہے، ہر پریس کانفرنس میں ہر دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہے، اور یہ غیر ضروری طور پر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے ایک کہانی ہو سکتی ہے، کیونکہ شکوک و شبہات اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ایم کیو ایم نے ایک معاملہ اٹھایا کہ جی مردم شماری جو پرانی تھی اس کے تحت ہم انتخابات قبول نہیں کریں گے، اور نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرائے جائیں، یہ ایم کیو ایم نے ڈیمانڈ کی ہے۔ ابھی تو مردم شماری تو ہو چکی ہوئی ہے، لیکن وہ نوٹیفائی نہیں ہوئی، اس کی منظوری لینا باقی ہے ابھی، اور منظوری دینے والا جو فورم ہے وہ ہے سی سی آئی منظوری دے گی، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے مجھے یہ کہا کہ انتخابات ڈیلے کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کسی صورت انتخابات ڈیلے نہیں ہو سکتے، چاہے امن امان کی حالات اچھے نہ ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، چاہے جنگ لگے، لیکن اللہ نہ کرے، لیکن انتخابات ڈیلے نہیں ہو سکتے، کوئی صورت نہیں ہے۔ چاہے حکومت فنڈ جاری بھی نہ کرے نا، پھر بھی ہم انتخابات نہیں روک سکتے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نے کلیئر بات کی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو حکومت کے لوگ مسلسل تواتر کے ساتھ یہ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار ایک ہی بات کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، ڈیلے نہیں ہوں گے، اور تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، غیر ضروری طور پر جو بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہ بھائی اگر ڈیلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیلے اس صورت میں ہو سکتے ہیں، ایک ہی صورت ہے کہ حکومت نئی مردم شماری کی منظوری دے کے اس کو نوٹیفائی کر دے۔ اگر حکومت نے ایسا کیا، موجودہ حکومت نے، تو پھر الیکشن کمیشن کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پھر مجبور ہے کہ وہ نئی مردم شماری جو حکومت نے نوٹیفائی کر دی، جو ابھی کی نہیں ہے، جو کرے گی، اس کے
قوی امکانات اب موجود ہیں کہ حکومت نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے جا رہی ہے، یہ میری اطلاع یہ ہے۔ اور پھر ملبہ حکومت ڈالے گی الیکشن کمیشن کے گلے میں، الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالے گی کہ الیکشن کمیشن نے دیکھے جی نئی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کیا کریں، ہم نے تو اسمبلی تحلیل وقت پر کی ہے۔ اب یہ کہانی سنائی جائے گی حکومت کی طرف سے کہ ہم تو روز کہہ رہے تھے کہ بھائی صبح شام کہہ رہے تھے کہ بھائی وقت پر انتخابات ہو، وقت پر انتخابات ہو، تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو ہم تو سارے کہہ رہے تھے، زرداری صاحب بھی، بلاول صاحب بھی، وزیر اعظم بھی، ہاں جی مریم نواز بھی، تو باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں، ہم تو سارے کہہ رہے تھے کہ ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ کیونکہ ڈیلے شاید اسی لیے حکومت کے مفاد میں لگ رہا ہے، کیونکہ ابھی ایک بات کہ ابھی میاں نواز شریف بھی نہیں آئے، الیکشن کا جو ایک مومنٹم جو بنایا جاتا ہے وہ بھی نہیں بنا۔ اگر وقت پر حکومت الیکشن کرا رہی ہوتی یا نیت ہوتی حکومت کی تو پھر میاں نواز شریف کب کو آ چکے ہوتے، اور میاں نواز شریف بندیال صاحب کے ریٹائر ہونے سے پہلے آنا نہیں چاہ رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو عمران دار چیف جسٹس ہے امرتا بندیال، وہ 16 سپتمبر کو ریٹائر کر رہے ہیں، یعنی 12 اگست کو اسمبلی کی مدت پوری ہوگی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 8 اگست کو اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور اس کے بعد مہینے کے بعد یعنی مہینے سوا کے بعد میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ تو پھر اگر میاں نواز شریف بندیال صاحب سے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آنا چاہ رہے ہیں تو پھر میاں نواز شریف الیکشن کمپین کب چلائیں گے، کیسے چلائیں گے؟ ہاں جی، کیونکہ پھر تو بہت کم ٹائم ملے گا میاں نواز شریف کو۔ نون لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں الیکشن کمپین چلانا چاہ رہی ہے۔ نون لیگ میاں نواز شریف کے بغیر وہ ماحول جو مومنٹم ہے، جو ماحول ہے الیکشن کا جیتنے کا، وہ نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے میاں نواز شریف کا ہونا، الیکشن کمپین چلانا، پاکستان آنا، یہ نون لیگ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی لیے نون لیگ کوشش میں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو۔ ڈیلے کتنا عرصہ؟ مطلب 3-4 مہینے 3-4 مہینے اس طرح ڈیلے ہوں گے کہ یہ نوٹیفائی کر دیں گے مردم شماری کو، تو پھر الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو جائے گا، پابند ہو جائے گا کہ وہ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیاں کرے، سیٹیں بڑھائے، کیونکہ مردم شماری اگر آبادی آپ کی بڑھتی ہے تو پھر سیٹیں بڑھتی ہیں۔ تو اسی لیے الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے 3 سے 4 ماہ چاہیے۔ یہ چیف الیکشن کمیشنر نے خود بتایا کہ 3 سے 4 ماہ الیکشن کمیشن کو پھر چاہیے ہوں گے۔ تو پھر یہ الیکشن جنوری اور فروری تک جا سکتے ہیں۔ تو میری کیلکولیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو کیلکولیشن ہم نے کی ہے، اس صورت میں اگر نوٹیفائی کرتی ہے حکومت، کیونکہ ایم کیو ایم ابھی جو ایم کیو ایم نے بیان دیا ہے کہ جی پرانی مردم شماری کے تحت انتخابات قبول نہیں ہوں گے، کہ یہ کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ مطلب باقی بھی کوئی کسی کو ریزرویشن ہو سکتے ہیں، ڈیمانڈ آ سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ڈیمانڈ باقی کسی جماعت کی آنے سے پہلے حکومت اس کو نوٹیفائی کر دے۔ اور خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ 25 جولائی کو، یعنی آج 21 جولائی ہے، تو 3-4 دن کے بعد 25 جولائی کو حکومت نے CCI کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ CCI وہ CCI فورم جس نے نئی مردم شماری کی منظوری دینی ہے اور نوٹیفائی کرنے کی منظوری دینی ہے۔ نوٹیفائی تو حکومت کرے گی لیکن CCI سے منظوری لے گی، اور قوی امکان ہے کہ 25 جولائی کو نئی مردم شماری کی منظوری دی جائے گی اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن پھر باؤنڈ ہو جائے گا کہ وہ 3-4 ماہ نئی حلقہ بندیوں میں لگ جائے، اور پھر اسی طرح 3-4 ماہ الیکشن ڈیلے، اور جنوری فروری میں الیکشن ہوں گے۔ تو یہ کہانی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے کے قوی امکانات
مجھے نظر آ رہی ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن وقت پر ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 6 مہینے بڑھ جائیں گے یا 6 مہینے دوبارہ بڑھائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس کے قوی امکانات ہیں کہ الیکشن ستمبر اکتوبر نومبر تک نہیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے۔ انتخابات مجھے جنوری فروری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ابھی عمران خان مکمل طور پر قابو میں نہیں آیا، عمران خان کو بھی قابو کرنا ہے۔ تو عمران خان کے خلاف ایک کیس ہے، ایڈوکیٹ وہ جو شر صاحب جو قتل ہوئے ہیں ان کا قتل کا کیس ہے۔ وہ منڈے کو سپریم کورٹ نے کہا ہے عمران خان کو کہ سرنڈر کریں، وہ منڈے کو پیش ہوں گے اس کیس میں۔ تو عمران خان کا ابھی ضرورت ہے، ابھی عمران خان کے خلاف جو ملک دشمنی وہ کر چکے ہیں، جو اداروں پر حملے کرائے اس نے، بغاوت کی کوشش کرائی انہوں نے، اس پر اقدامات چل رہے ہیں، لیکن ابھی مکمل طور پر عمران خان قابو میں نہیں آیا۔ اسی لیے ایک ٹائم بھی چاہیے، ان کو بھی قابو میں کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی کارنر کرنا ہے اپنے طریقے سے۔ میاں نواز شریف نے آنا ہے، ان کو ٹائم چاہیے، میاں نواز شریف کو اتنا مارجن چاہیے کہ الیکشن کا مومنٹم بنائیں، کمپین چلائیں، اور پھر ایم کیو ایم سمیت باقی جماعتوں کے تحفظات بھی دور ہو جائیں، نئی مردم شماری اور پرانی مردم شماری کے، نئی حلقہ بندیوں کے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور، میں نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ بات بتائی، میں نے کہا سر یہ تو 2018 کے انتخابات سے پہلے جو سی سی آئی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ طے ہوئی تھی بات، صوبوں کی ڈیمانڈ پر، اسپیشلی سندھ کی ڈیمانڈ پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ آنے والے انتخابات جو 2023 میں ابھی والے جو ہونے ہیں، یہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، یہ تو طے تھا۔ تو جب سی سی آئی میں طے ہو چکا تھا 2018 میں انتخابات سے پہلے کہ آنے والے انتخابات 2023 والے نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، تو پھر تو ہونے چاہیے نئی مردم شماری کے تحت۔ لیکن حکومت نے ڈیلے کیا ہے اس میں، اب حکومت اس کو نوٹیفائی کرنے جا رہی ہے، جو قوی امکانات اس کے بتائے جا رہے ہیں۔ تو الیکشن ستمبر اکتوبر نومبر میں تو نہیں، لیکن یہ 3-4 ماہ ڈیلے کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ یہ جنوری فروری تک ہو سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔